هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے احکام قرآن۔ عمومی طور پر مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی انفرادی طور پر یہ سلسلہ کرتے ہیں، اور آپ موجود ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ، انٹریکشن ہوتا ہے مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے سے، اور مضامین قرآن اور مختلف آیات کو لے کر اس کے احکام وغیرہ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا ہم نے چینجنگ کی ہے اپنے سلسلے میں، اور آج میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ ویسے پیچھے بیٹھ کر بہت سارے سوالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، آج انشاءاللہ میرے بھی سوالات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک مجھ پہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ سلسلہ ہے احکام قرآن، اور اس میں قرآن کی آیات یا کوئی صورت لے کر جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں ہم۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ اپنی آج کا جو عنوان بننے جا رہی ہے صورت مبارکہ، بڑی پیاری صورت ہے، تو اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ قرآن کی روشنی والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا گفتگو ہوگی ہماری، کیا ٹاپک ہوگا، کیا گفتگو اور عنوانات ہوں گے۔ ویسے تو احکام قرآن میں آپ دیکھتے ہیں بٹ پرٹیکولر انداز پہ آپ کو پہلے جو ہے مفتی صاحب عنوانات بتا دیتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ آج موضوع سخن کیا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروگرام کا ویسے تو فارمیٹ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ان آیات کی ہم تفسیر بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں فقہی احکامات بیان کیے ہیں، اور ہم تسلسل کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات چل رہی ہیں آج کل، جی، لیکن فی الحال اس کو موقوف کیا ہے اس فارمیٹ کو، اور جو آج کل حالات ہیں اور مسلمانوں کو آج جس طرح کے واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کی ہمت ہو، مورال ہو، ان کی جو بھی اقدامات ہیں ان کے تعلق سے قرآن پاک کے ایسے موضوعات کو ہم لے کر آئیں گے، اگر حالات بہتر نہ ہوئے، اللہ کرے بہتر ہو جائے، کہ جس کا تعلق موجودہ حالات کے قریب قریب ہو۔ تو سورہ عصر کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ عصر جو ہے بڑی مارکۃ العرا سورۃ مبارکہ ہے، اور معنی کے اعتبار سے علم کا سمندر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اس کے ایک لفظ پر کلام کرنا شروع کریں تو شاید صبح ہو جائے، اتنا علم کا سمندر ہے، اتنی گہرائی ہے اس کی، گہرائی ہے۔ مصطفیٰ اس کا جو آج انتخاب کیا ہے، ویسے تو آپ نے اپنی تمہید میں ارشاد فرمایا کہ آج جو حالات ہیں، موجودہ حالات کے پیش نظر آپ نے کچھ یہ چینجنگ کی ہے، اور جن چیزوں کی مسلمانوں کو ضرورت ہے
اس لیے آپ نے سورہ عصر کا انتخاب کیا. تو اس کو انتخاب کرنے کی جو وجہ ایک تو آپ نے بیان فرمائی نا، لیکن آپ کے ذہن میں کیوں آیا کہ آج کے جو حالات ہیں، اور یقیناً اس وقت جو ہے نا مسکرانا بھی تھوڑا اجنبی سا لگ رہا ہے، لیکن مسکرانا ہے، جینا ہے، اور زندگی کی ڈھارس بندھانے کے لیے، امید بڑھانے کے لیے ہمیں بہت سارے ایسے کام کرنے ہوں گے جن کی طبیعت یا دل نہ چاہ رہا ہو. تو مسکراتے رہیے، خوش رہیے، دوسروں کے چہروں پہ بھی خوشیاں بکھیریے، نا امیدی نہ بکھیریے. تو مفتی صاحب، آپ نے جو اس کا انتخاب کیا ہے، اب آپ کے ذہن میں کیوں اس صورت کی طرف منتقل ہوا؟ کیونکہ قرآن کریم میں تو 114 صورتیں ہیں، پھر ہزاروں آیات ہیں، اور مطلب کثیر معنی اور ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن آپ نے جو ہے اس طرف گئے. چونکہ صورت مختصر ہے. جی. اب سورہ بقرہ بیان کرنے بیٹھے ہیں ہم مختصر وقت میں، 40 منٹ کا سلسلہ ہے. تو سورہ نساء بڑی ہے، سورہ مائدہ بڑی ہے. جی. تو سورہ عصر جو ہے مختصر صورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو مضامین ہیں وہ عام فہم مضامین ہیں، بڑے مرکزی قسم کے مضامین ہیں، باریک مضامین نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اگر پہلا ہی سوال اگر میں کروں، جی. سورۃ العصر، تو اس کے نام جو ہے وہ سورہ عصر کا عصر کیوں ہے، اور اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، اس کی وجہ تو ظاہر ہے کہ اس لفظ کے اندر یہ لفظ آیا ہے اس صورت میں. جی ہاں، والعصر ان الانسان لفی ٹھیک ہے. خسر. تو اسی مناسبت سے کیونکہ اس صورت کے اندر یہ لفظ آیا ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ عصر کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک. نساء کے اندر نساء کا لفظ آیا ہے، بقرہ کے اندر بقرہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے. مائدہ کے اندر مائدہ کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. اس لفظ کے ذریعے صورتوں کے نام پڑ گئے. ٹھیک ہے. اب مفتی اس کے بنیادی مضامین سورۃ العصر کے جو ہیں وہ بیان ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ اور آگے مزید. دیکھیے، بنیادی طور پر 6 چیزیں صورت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں. 6. ٹھیک. ایک لفظ عصر سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2 خسارہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 ایمان. ٹھیک. نمبر 4 عمل. نمبر 5 صبر. اور نمبر 6 حق. صبر کی تلقین اور حق کی تلقین. ٹھیک. یہ 6 الفاظ بھی ہیں اور یہ 6 موضوعات بھی ہیں ٹھیک. جو اس صورت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. بات کریں اگر ہم پہلے لفظ کی، عصر کی، عصر کہتے ہیں زمانے کو. ٹھیک. ٹائم کو. ٹھیک ہے. وقت کو. وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے. ٹھیک ہے. وقت خود ایک مخلوق ہے. ڈیوریشن اور پیریڈ جو ہے وقت مطلب پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ اسلام وقت کے تعلق سے کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے کہ جی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق کا نام ہے. ٹھیک. وقت خود کسی خالق کا نام نہیں ہے. ٹھیک. یہ خود معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں. ایسا ہی ہے، نہ کوئی مؤثر حقیقی ہے. ٹھیک. وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. صحیح. ہمیں موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا. محسوس ضرور ہوتا ہے کہ جیسے اب رات ہے، سورج نکلے گا، دن ہو جائے گا، بھی وقت ہی ہے. ٹھیک. لیکن وقت ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسی شے ہے جو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور اس کو دہر بھی کہتے ہیں. صحیح. اور جو لوگ وقت ہی کو مؤثر مانتے ہیں وہ دہریے کہلاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو کہتے ہیں کہ خدا کچھ نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک بگ بینگ کا ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، اور جناب دنیا خود بخود بن گئی، اور وقت کا دھارا ہے جو ان کو چلا رہا ہے، اور ایک خود کار سسٹم جو چل رہا ہے. تو یہ دہریے جو ہیں ان کو دہریہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ دہر کو، وقت کو، ٹائم کو خود مؤثر مانتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک. پھر وقت کے اندر عجائبات اتنے ہیں کہ کیا کہیے. وقت کے اندر عجب رنگتیں ہیں. کبھی صبح کی رنگت ہے، کبھی شام کی رنگت ہے، کبھی رات کی جو اندھیری کیفیت ہے اس کی رنگت ہے. پھر وقت بدلتا رہتا ہے. کبھی خوشیوں والا وقت ہوتا ہے، تو کبھی غمی والا وقت ہوتا ہے، تو کبھی تنگی کا وقت ہوتا ہے، تو کبھی خوشحالی کا وقت ہوتا ہے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، تبدیل ہوتا رہتا ہے. انسان کی جو کیفیتیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دن ہیں ہم انہیں پلٹتے رہتے ہیں. دن جو ہیں یہ پلٹے جاتے ہیں. کبھی شکست ہوتی ہے تو کبھی فتح ہوتی ہے. کبھی جو ہے انسان کی زندگی میں تنگی ہوتی ہے تو کبھی خوشحالی ہوتی ہے. ایک جیسا وقت نہیں رہتا.
ठीक। اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جیسے حالات درپیش ہیں، جی کس نے سوچا تھا کسی ایک شہر میں ایسا واقعہ ہوتا، کسی ایک خطے میں ہوتا، کسی محلے میں ہوتا تو مانا جا سکتا تھا ایک عالمگیر کیفیت طاری ہو چکی، دنیا تبدیل ہو گئی، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، وقت کا دھارا جو ہے ایک رک سا گیا ہے، بالکل ایسے ٹھہر سی گئی ہے دنیا پوری کی پوری۔ آپ کسی نے سنا تھا کہ ایسی اطلاعات بھی آئیں گی کہ جناب جہاز جو ہے ان کی پارکنگ کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کبھی سنا تھا ایسا کہ لوگ سمٹ آئے ہیں، جس طرح اپنے بل کی طرف جو ہے بل میں رہنے والی مخلوق سمٹ آتی ہے، لوگ اس طرح اپنے گھروں کی طرف سمٹ آئے ہیں، اپنے علاقوں کی طرف سمٹ آئے ہیں، اور ہم ایسا لگتا ہے کہ کئی ہزار سال پیچھے جا چکے ہیں۔ زمین جسے کہتے ہیں وہ وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جانا، مطلب زمین تو وہی وسعت والی ہے، لیکن اس وقت اگر دیکھیں تو یوں تنگ ہو گئی ہے کہ انسٹرکشنز بھی یہی ہیں اور احتیاط بھی یہی ہے کہ سمٹ کر رہا جائے اپنے گھروں میں یا جو بھی آپ کی رہنے کے مقام ہیں وہیں پہ سمٹا رہا جائے، ایسا ہی ہے۔ اور مفتی یہاں پہ آپ نے وقت کی ایک اہمیت بیان فرمائی، میں چاہوں گا کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے وقت کی قسم ارشاد فرمائی تو وہ بھی اسی سینیریو میں سارا معاملہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اشیاء کے اسرار کو جاننے والا ہے، ٹھیک، جیسا وہ جانتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے کہ جس کی اہمیت ہو، ٹھیک ہے، جو اس لائق ہو کہ اس کی قسم بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے وہ دہا بھی فرمایا، جی دہا کہتے ہیں صبح کا جو وقت ہے اسے کہتے ہیں، ٹھیک، عصر بھی فرمایا۔ عصر کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں، یا تو اس سے مراد مطلق زمانہ ہے ٹھیک ہے، یا خاص نماز عصر کا وقت ہے، ٹھیک، اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ اس سے مراد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ مراد ہے۔ ٹھیک، تو اگر تینوں ہی معنی اگر ہم لیتے ہیں، تین سے بھی زیادہ معنی بیان کیے گئے ہیں، اگر مطلق زمانہ مراد لیں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے اسرار سے واقف ہے، ٹھیک، وہ بندوں کو بتا رہا ہے کہ زمانہ جو ہے وہ کتنا مؤثر ہوتا، کتنا جو ہے وہ اس کے اندر اسرار ہیں، یعنی مؤثر اس انداز میں ہے اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، ٹھیک، اس انداز میں یہ خود فاعل حقیقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کہا ہے وہ ہونا ہے۔ اور مطلب وقت جو ہے وہ ثابت کر دیتا، وہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے اردو محاورے میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا، تو ایسا بھی معاملہ ہے وقت، ایسا بھی بہت سارے غم میں سے ہیں وقت اس کی مرہم ہوتا ہے، یعنی ایک صدمہ پڑتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، بڑا نقصان ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وقت اس کا علاج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھولتا ہے، وہ کیفیتیں ختم ہوتی ہیں، وہ کیفیتیں دور ہوتی ہیں، بندہ جو ہے وہ غمی سے راحت کی طرف جو آتا ہے یہ وقت کے گزرنے سے آتا ہے، تو وقت اس کی مرہم بنتا ہے۔ وقت ایک عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، چونکہ وقت کا بنانے والا اللہ ہے، اس لیے یہ بھی منع کیا گیا شریعت میں کہ وقت کو برا بھلا نہ کہا جائے، یہ بات مطلب کہ اجازت نہیں ہے اس کی کہ وقت کو برا بھلا کہے، لا تسبوا الدہر، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ دہر کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس کو برا نہ کہو۔ لوگ کہتے ہیں جی وقت بڑا برا چل رہا ہے، جی یہ کہیں کیفیت بڑی بری چل رہی ہے، میری حالت بڑی بری چل رہی ہے، میں آزمائش میں ہوں، میں اس طرح کے حالات میں ہوں، وقت کو گالی نہ دی جائے۔ ٹھیک، احادیث مبارکہ میں اس کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر وقت یعنی عصر سے مراد لیں زمانہ تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس سے مراد لیں شام کا وقت، شام کا وقت اگر مراد لیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دہا بھی فرمایا ہے، دہا کہتے ہیں صبح کے وقت کو، صبح کا جو وقت ہے وہ بھی عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے کہ بندے کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بندہ موت سے نکلا ہوتا ہے، بھئی سونا بھی تو ایک موت ہے، جی، بندہ جو ہے ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں اس کا خود پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو جب وہ صبح ہوتا ہے اس کے سامنے زندگی نہیں آتی ہے تو یہ ایک کیفیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ انسان قبروں سے نکلے گا، موت سے بھی زندہ ہوگا، اور یہ تذکیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سکھاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اگر عصر کا وقت مراد لیں یہاں پر تو ہوتا یہ ہے کہ شام کے وقت سارا دن لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر گھر جاتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو اب گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ٹھیک، کما کر بندہ لے کر آتا ہے تو بیوی کہتی ہے کیا لائے ہو، ٹھیک، کیا پکانا ہے آج، ٹھیک، پیسے کچھ ہیں کہ نہیں ہیں، تو شام کو اس کا حساب ہو جاتا ہے، صحیح،
اس نے دن بھر کیا کیا اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ دن بھر کا کچھ کرنا اس کے کام آیا کہ نہیں آیا. ٹھیک. تو وقت عصر جو ہے وہ اس اعتبار سے عجوبہ ہے کہ یہ انسان کا جو اختتام ہے جی. اور اختتام کے بعد جو حساب و کتاب ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی یاد دلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی طرف تنبیہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ غفلت میں نہ رہے، اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسی طریقے سے ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ جب اس کی آنکھ بند ہونے والی ہوگی اور اس کے پاس بے بسی ہوگی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یعنی دن ختم ہو رہا ہے. تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا آپ نے. میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو ذرا یہاں پہ مخاطب کروں اور چاہوں کہ ذرا توجہ سے سنیں. مجھے بڑا مزہ آیا. آپ نے جو مزے سے مراد یہ کہ عبرت و ترغیب و ترہیب ہے قرآن میں کہ سارا دن ایک بندہ کام کرتا ہے، اب جس چیز کے لیے اس نے کوشش کری اس کے نتیجے کا وقت ہے، رزلٹ سامنے آنے والا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک. تو یہ جو شام کا وقت ہے جب بندہ گھر جاتا ہے تو رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، اس کے بچوں کی ضروریات آج پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، رزلٹ پتہ چلتا ہے. تو اسی طریقے سے جب وقت سورج ڈھلتا ہے جی تو ایک نئی دنیا آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے. جی. اسی طریقے سے زندگی کا سورج بھی ڈھلے گا. اللہ اکبر. تو وقت عصر اگر بات لیں تو ایک پہلو یہ کہ زندگی کے سورج نے بھی ڈھلنا ہے. اللہ. تو یہ موت کی یاد دلاتا ہے. اور ایک وجہ اس کی یہ بیان کی علماء نے کیونکہ اس وقت کے اندر جی نماز عصر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو نماز عصر جو ہے وہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہے. ٹھیک ہے. اس کا وقت کم ہے اور یہ وقت کام کاج میں مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. فجر کا جو وقت ہے انسان کے پاس مصروفیت نہیں ہوتی. جی. وہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گھر آ جاتا ہے، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، کوئی فون کرنے والا نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو ڈیوٹی پہ نہیں جانا ہوتا اس وقت میں. عصر کا جو وقت ایسا ہے کہ بندہ مشغولیت بہت زیادہ ہوتی ہے، سوشل ایکٹیو ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. تو نماز عصر کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے. ایک قول یہ بھی ہے اگر عصر کے وقت کے بجائے نماز عصر مراد لیں تو صلاۃ الوسطیٰ کہہ کر الگ سے اس کی اہمیت بیان کی، تو الگ سے بالکل الگ سے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اور پھر ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کے بارے میں قسم نہیں اٹھائی سوائے نبی اکرم علیہ السلام کے. لا اقسم بہذا البلد، شہر کی بھی قسم. ٹھیک ہے. نبی اکرم علیہ السلام کی نسبت سے اس شہر کی قسم آپ یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. تو ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا، یہ معنی بھی درست ہے اور یہ بات بھی دلائل سے ثابت ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم علیہ السلام کا وقت ہو، آپ کا عصر مبارک ہو، آپ کا زمانہ مبارک ہو. اور خود نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے افضل وقت وہ ہے جس میں میں تشریف فرما ہوں. سبحان اللہ. پھر میرے بعد آنے والوں کا یعنی صحابہ کا، اور پھر اس کے بعد کا یعنی تابعین کا. یہ جو تین زمانے ہیں ان کو خیر القرون کہا جاتا ہے کہ یہ تین بہترین زمانے ہیں. تو عصر کی اگر ہم بات کریں تو عصر کے اندر یہ کچھ معنی پوشیدہ ہیں، میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں. بہت تفصیل طلب اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو ہم عصر ہی کو آپ بیان فرما رہے ہیں اور یہ سورت مبارکہ کی پہلی آیت بھی اور پہلا لفظ بھی یہی ہے، اسی عنوان سے نام ہے اس کا. مفتی صاحب آپ نے جو پوائنٹس شروع میں بیان فرمائے کہ بالخصوص 6 چیزیں اس سورت مبارکہ میں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگلی چیز کی طرف ہم بڑھیں اور خسران کا لفظ استعمال فرمایا کہ انسان خسارے میں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. ٹھیک. عامت المفسرین نے یہ تفسیر بیان کی کہ الف لام استغراقی ہے اور تمام کے تمام انسان یہاں مراد ہیں. ٹھیک ہے. سارے کے سارے خسارے میں، نوع انسانیت داخل، سارے خسارے میں. پھر آگے استثناء بیان کیا گیا ہے، کون خسارے سے باہر آ سکتا ہے وہ بات آگے کی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں خسارہ بیان کیا گیا. اب جس کے پلے توحید و رسالت نہیں ہے وہ مستقل خسارے میں. ٹھیک ہے. نقصان میں، نقصان کے اندر ہے. ٹھیک. تو نقصان جو ہے اس میں کون ہے اور کون نہیں، یہ اس کا جواب اگلا حصہ دے گا. اللہ. کہ کون نقصان میں نہیں ہے. جب یہ بات بیان کی جائے گی کہ الا الذین آمنوا، ایمان والے نقصان میں نہیں ہیں، وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے والے نقصان میں نہیں ہیں، تواصوا بالحق کی، حق کی نصیحت کرنے والے نقصان میں نہیں ہیں، تواصوا بالصبر، صبر کی نصیحت کرنے والے نقصان میں نہیں ہیں، تواصوا بالحق کی، حق کی نصیحت کرنے والے نقصان میں نہیں ہیں. تو یہ بات تو وہاں پتہ چلے گی. اب بات یہ ہے کہ نقصان
کی تنبیہ ہے یہاں پر، کہ نقصان سے بچایا جا رہا ہے. ایک تنبیہ کر دی ہے. یعنی ہم سنتے ہیں نا کہ جناب خسارہ ہو گیا ہے، شرح سود بڑھ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، لوگ تو حرام نقصان کی جو ہے نا ان کو پرواہ پڑی ہوتی ہے، لیکن نقصان کے تو بڑے زاویے ہیں. صحیح. ایک نقصان وقت کا نقصان ہوتا ہے، ایک نقصان مال کا نقصان ہوتا ہے، ایک نقصان عبادت کا نقصان ہوتا ہے کہ بندے کی عبادت رہ جائے، ایک نقصان نیکیوں کا نقصان ہوتا ہے. تو نقصان کے بہت سارے زاویے ہیں. کبھی پروفٹ میں لاس ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی جو اصل ایسیٹس ہوتے ہیں ایسا ہی ان میں لاس ہو رہا ہوتا ہے. اس میں لاس ہو رہا ہوتا ہے. اب جناب ایک صاحب جو ہے وہ سر پکڑے ہوئے تھے، بڑا نقصان ہو گیا، اور اب پارٹنرشپ کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا نقصان تو ہوا ہی نہیں ہے. کیسے؟ میں نے کہا بھائی فقہی اعتبار سے شراکت کے اندر نقصان اس چیز کا نام ہے جب کیپٹل کی طرف بات آ جائے. ٹھیک ہے. آپ کا کیپٹل تو پورا سلامت ہے، ٹھیک ہے، جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ تو ہے، وہ تو موجود ہے، تو نقصان نہیں ہوا، نفع میں کمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نفع اگر آپ کا جو ہے نا 1 لاکھ بن رہا تھا وہ 80,000 بنا ہے، تو نفع میں کمی ہوئی ہے. خیر مال کم ہونا انسان کے لیے ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ نفع میں ہو چاہے نفع میں کمی ہو. آج کل آج ہم جس کیفیت میں ہیں، آج 27 مارچ 2020 ہے اور شٹ ڈاؤن، مکمل ترین شٹ ڈاؤن ہے. روڈوں پر جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں. 2 سے 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو لگی بگی مطلب لازمی طور پر ان کو تنخواہ ملنی ہے. ٹھیک ہے. وہ سرکاری محکموں کے لوگ ہو گئے اور ایسے نوکری کی پوزیشنیں ہوتی ہیں، ان کو تنخواہیں ملیں گی. بعض پرائیویٹ اداروں نے بھی اپنے ورکرز کو جو ہے ریلیو. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو غریب دیہڑی دار لوگ ہیں، ان بیچاروں کے لیے تو نقصان ہے، نقصان، نہ کام ہے نہ انکم ہے، نقصان ہے، نقصان ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سیٹ صاحبان ہیں، فیکٹری آنرز ہیں، نقصان تو ان کا بھی ہو رہا ہے. ٹھیک. کسی کی جگہ کرائے کی ہے، کسی کی فیکٹری کرائے کی ہے، کسی نے قرضے اتنے لیے ہوئے تھے کہ جناب قرضوں کی ادائیگی انکم سے ہو رہی تھی، وہ سب کے سب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا وہ قرضے بڑھتے چلے جائیں گے. تو نقصان دنیا کا بھی ہے، نقصان آخرت کا بھی ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ سب سے پہلے آخرت کے نقصان کی بات کرتا ہے. ٹھیک. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہنے لگا کہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، آپ برائے کرم اس خواب کی تعبیر تو بتائیے. میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک جنگل اور ایک ویرانے میں ہوں اور اچانک میرے پیچھے شیر دوڑ پڑتا ہے. اب شیر میرے پیچھے ہے اور میں آگے ہوں، میں دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہوں. اچانک میرے پاؤں کو بریک لگتی ہے، میں ٹھہر جاتا ہوں، رک جاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کھائی میں گرنے سے بچا لیا. آگے کھائی تھی، پیچھے شیر ہے اور اس کھائی کے اندر ایک سانپ جو ہے وہ تنا کھڑا ہے. میں نے یہاں وہاں نظر کی تو مجھے ایک درخت نظر آیا. میں اس درخت پر چڑھ جاتا ہوں کہ چلو شیر سے تو حفاظت ہوگی، اور اس درخت پر تو میں چڑھ گیا. اب ایک خوف کا غلبہ ہے، ایک عجب کیفیت ہے. یہاں نگاہ ڈالتا ہوں تو شیر ہے، یہاں نگاہ ڈالتا ہوں تو کھائی ہے، سانپ بھی ہے. میری نگاہ نیچے پڑتی ہے تو سفید اور سیاہ چوہے جو ہیں اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں. 2 طرح کے چوہے ہیں، دونوں مل کر کاٹ رہے ہیں. میں پریشان کہ جس رفتار سے یہ چوہے اس درخت کو کاٹ رہے ہیں، لا محالہ یہ درخت نیچے گرے گا، اور جب یہ درخت نیچے گرے گا تو پھر مجھے شیر سے اور سانپ سے کوئی نہیں بچا پائے گا. میری آنکھ کھل جاتی ہے اسی گھبراہٹ کے اندر. آپ بتائیے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ تو نے جو یہ خواب دیکھا ہے، جو جنگل ہے، جو ویرانہ ہے، اس کی مثال دنیا کی ہے کہ جو دنیا ہے یہ اسی طرح ایک جنگل کی مانند ہے، اور بندے، بہت سارے بندے ہیں وہ دنیا میں اسی طرح بھٹک رہے ہیں. اور شیر کی مثال ملک الموت کی ہے، اور تو نے جو گڑھا دیکھا ہے یہ تیری قبر ہے، اور جو تو نے سانپ دیکھا ہے اس کی مثال عذاب کی ہے، اور تو جس درخت پر چڑھا ہے یہ تیری عمر ہے. یہ چوہے، سفید اور سیاہ چوہے جو ہیں، سفید چوہوں سے مراد دن کی روشنی ہے اور سیاہ چوہوں سے مراد رات کا اندھیرا ہے. تو دن اور رات جس طرح گزر رہے ہیں، یہ درخت کی عمر کم ہو رہی ہے. چوہے اس کو کاٹے جا رہے ہیں. چوہا تو کترتا ہے نا، درخت کو کتر رہا ہے. تو یہ درخت تیری عمر کی مانند تھا، تو یہ درخت ہے، اس میں مسلسل اس کی عمر میں کمی آ رہی ہے، اور تیری زندگی کی طرح ہے. یہ تیری زندگی جو ہے، جو صبح اور شام ہے، رات اور دن ہے، یہ تیری زندگی کو کم کر رہے ہیں، گھٹائے چلے جا رہے ہیں. تو فرمایا
کہ یہ زندگی جو ہے یہ اس طریقے سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو خسارہ یہ ہے، اصل خسارہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کی طرف توجہ نہ دے اور دنیا میں کھو کر رہ جائے اور بھول جائے کہ میری زندگی کم ہو رہی ہے، اللہ اکبر، میں زندگی سے کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، کیسے فلاح پا سکتا ہوں، کیسے بہتری پا سکتا ہوں، اور جو بہتری پانے کی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے آگے بیان کی ہیں۔ سب یہی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آسائشوں میں اور عیش و عشرت میں یا کھیل کود میں بدمست ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے جو یہ تمثیلی حکایت بیان کری واقعی میں جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی بھی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے بعد میں آپ فیس بک پہ بھی ریپیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے، 4 سنسنی خیز خواب، یہ رسالے کا نام ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کا PDF ورژن جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں بھی یہ تمثیلی حکایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ٹھیک، اب خسارے سے نکلنے والوں کی کون لوگ ہیں؟ صفات بیان ہو رہی، کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، جو ایمان لے کر آئے، پہلی شرط، اعمال بعد میں بیان کیے گئے ہیں، جی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ٹھیک، اعمال بعد میں بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی کیسا ہی غیر مسلم اچھے اخلاق والا ہو، مطلب کہ رفائی کام کرنے والا ہو، کیسی طرح کی وہ ایسے عمل کا حامل ہو جس کو بڑی نیکی تصور کیا جاتا ہے، اعمال اچھے ہیں اس کے، لیکن ایمان نہیں ہے تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ، تو ایمان ایک سب سے ممتاز چیز ہے، ٹھیک، تو کسی بھی شخص کی اچھائی بہتری اس کا جو تناظر ہے جی، وہ ایمان ہے۔ ٹھیک، ایمان کے پس منظر میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ایمان کے آئینے میں اس کو دیکھا جائے گا، صحیح، تو فلاح پائیں گے اہل ایمان۔ ٹھیک ہے، ایمان ضروری ہے، صحیح، ایمان ایک مکمل تعلیمات کا نام ہے۔ ٹھیک، یعنی ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک، رسالت پر ایمان لے کر آنا، انبیاء پر ایمان لے کر آنا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی کتب پر ایمان لے کر آنا، ملائکہ پر ایمان لے کر آنا، ضروریات دین پر ایمان لے کر آنا۔ صحیح، ضروریات دین کچھ اہم تعلیمات کا نام ہے۔ ایک جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے ایمان اجمالی کافی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر وہ گواہی دے، یہ اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک، لیکن ضروریات دین کے متعلق سیکھنا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر کسی وقت اس نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ ٹھیک، ایک چیز کا بھی اگر انکار کیا ہے، مثال کے طور پر یہ کہا کہ فرشتے ہیں ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، رسالت پر یقین رکھتا ہے، اب اس کا ایمان نہیں رہا۔ تو ایمان ایک جامع جو ہے وہ تعلیمات کا نام، تمام تر جو تعلیمات دین اسلام کی، ضروریات دین جو آپ نے فرمایا، ضروریات دین کے حوالے سے جو تعلیمات جو ہیں اس کا نام ایمان ہے، اور ان سب چیزوں پر ایمان لانا پھر ایک مستقل جو ہے وہ ایمان کا حصہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا وصف بیان ہوا یہ، پہلا وصف بیان تو ہوا۔ مفتی صاحب یہ ادھر جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں صحیح العقیدہ، تو ان کے اندر یہ وصف ہم کہیں گے پایا جا رہا ہے۔ جی ہاں۔ ٹھیک، دوسرا وصف، اب ایمان کے حاملین بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان سے تو باہر نہیں گئے ہوتے، صحیح، لیکن ان کا جو فکر ہے ان کی، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ کئی ایسی چیزوں کا اعتقاد اپنا لیتے ہیں جس سے ایمان تو ختم نہیں ہوا ان کا، ٹھیک، لیکن بہت ساری ان کے اندر اغلاط پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک، تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ ٹھیک، دوسرا فرمایا گیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب نیک اعمال کی بھی کیٹیگری ہے، سب سے پہلے درجہ ہے فرائض کا، ٹھیک، پھر واجبات کا، پھر سنتوں کا، مستحبات کا، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ مفتی یہاں میں اس کیٹیگری کو کراس نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ بندہ جو ہے وہ نوافل تو خوب کرے، نفلی کام تو خوب کرے، جی، فرائض چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کہ جو فرائض ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نام ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، وہ کہے جاؤ یہ کام کرو، نہ کرے، پھر کہے یہ کرو، یہ وہ نہ کرے، کسی کام سے منع کرے، اس سے باز نہ آئے، تو اب بتائیے کہ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ تو بہت سارے نافرمانی کہیں گے، نافرمانی کہیں گے، تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ ٹھیک، تو جو نافرمانی میں مبتلا ہیں، کوئی کم مبتلا ہے، کوئی زیادہ مبتلا ہے، صحیح، تو فلاح اور کامرانی اگر چاہیے، کامیابی چاہیے، خسارے سے اگر نکلنا ہے، جو زندگی کی بیلنس شیٹ بنتی جا رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اگر اس سے نکلنا ہے تو پھر نافرمانی سے بچنا ہوگا۔ تو فرائض اور واجبات ان
عبادات کا نام ہے، ان احکامات کا نام ہے کہ جن کی بجاوری سے بندہ نافرمانی سے باہر آتا ہے۔ ٹھیک، مستحبات چھوڑے جا سکتے ہیں، بہت سارے نفلی کام ہیں وہ چھوڑ دیے تو ملامت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن فرائض اور واجبات جو ہیں سب سے اہم کام ہوتے ہیں۔ صاحب یہاں پہ ایک جملہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ کو کہ درست ہے یا نہیں، کہیں پہ سنا تھا کبھی ابھی، کیونکہ آپ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ یاد آیا کہ صرف ایمان لے آنا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، یعنی اسی پروسپیکٹس میں کہا کہ عمل بھی ضروری ہے، لیکن یہ جملہ کہنا کیا درست ہوگا؟ دیکھیے یہ جملہ ذو معنی ہے، ٹھیک ہے، کئی احتمالات ہیں جملے کے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی غیر مسلم تھے، ایمان لے کر آئے، جنگ ہو رہی تھی، اس میں شامل ہو گئے، شہید ہو گئے، ایک نماز میں نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گئے، سبحان اللہ، صحابیت کا مرتبہ بھی پا صحابیت لیا۔ کا مرتبہ پا لیا۔ اعمال کے تعلق سے عقیدہ یہ ہونا چاہیے جی، کہ جو مسلمان ہیں، جس کا ایمان مرتے دم تک سلامت رہا، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلا حساب بخشنے پر قادر ہے، اور بہت سارے لوگ بلا حساب بخشے جائیں گے، سبحان اللہ، یعنی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب بلا حساب بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ صحیح۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی شفاعت ہوگی، اس کی وجہ سے وہ بلا حساب بخشے جائیں گے۔ تو بخشش کے مواقع ضرور موجود ہیں، صحیح، اور اس معنی میں جملہ ٹھیک بھی ہے، صحیح، یعنی کہ اگر اعمال نہ ہو تب بھی وہ بخشا جائے۔ اور جو آپ نے جملہ بیان کیا کہ کافی نہیں ہے، جی، یہ جملہ ان معنی میں ٹھیک ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی شامت سے، جن کی نحوست سے بندے کا ایمان تک ضائع ہو جاتا ہے، اغفر اللہ، وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے ہوا؟ برے اعمال کی وجہ سے، کوئی زنا کی وجہ سے ہوگا، کوئی علماء پہ تان کی وجہ سے ہوگا، تو کوئی شراب نوشی کی وجہ سے ہوگا، کوئی حج چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ بہت سارے اعمال ایسے آئے ہیں جن کے بارے میں خاص صراحت کی گئی ہے، احادیث طیبہ میں صراحت ہے۔ جی ہاں، کہ ان اعمال سے جو ہے وہ آخری وقت میں کلمے کی توفیق نہ ملنے کا اندیشہ ہے، ایسے اعمال بھی موجود ہیں۔ تو نیک اعمال جو ہیں، نیک خصلت، نیک طبیعت، یہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ تو اس کی کیٹیگری وہی ہونی چاہیے جو آپ نے بیان فرمائی، بہت خوبصورت بیان فرمائی۔ میں چاہوں گا ایک دفعہ دوبارہ، اور اسی نقطے کے ساتھ جو آپ نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے من پسند یا جو ہے مستحبات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ نے بیان فرمایا کہ فرائض، واجبات، سنتیں اور پھر مستحبات، یہی ترتیب بیان فرمایا۔ بلا شبہ ایسی ترتیب بیان ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ٹھیک، پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ فرائض کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے سنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سنتوں کے بھی دو حصے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے جو اعمال دنیا میں آپ بجا لائے ان کے بھی دو حصے ہیں۔ ٹھیک، ایک حصہ وہ ہے جسے آپ نے بطور عادت کے کیا، وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ ٹھیک، ایک وہ ہیں جنہیں آپ نے بطور عبادت کے کیا، ٹھیک، وہ سنتیں موقدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو سنتیں موقدہ ہیں ان کی اپنی حکم ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، غیر موقدہ ہے ان کی اپنا حکم اور اپنی حیثیت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اعمال صالحات، جی، اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں اگر وہ اپنا بیلنس دیکھیں، آج ہم نے کیا کیا، اعمال صالحات نہیں ہوں گے، گناہ تو ہوں گے، اللہ اکبر، فریب تو ہوگا، دھوکہ تو ہوگا، غیبت تو ہوگی، چغلی تو ہوگی، بددیانتی تو ہوگی، ڈاکہ تو ہوگا، بدگمانی تو ہوگی، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیتیں تو ہوں گی، لیکن نیک اعمال ان کی زندگی میں نہیں ہوں گے۔ اللہ، ایسے مسلمان مظلوم ہیں، مظلوم ہے، قابل رحم ہیں۔ مظلوم ان معنی میں ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، خود ہی اپنے اوپر ظلم کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور قابل رحم ہیں۔ اور اس کیفیت سے بندہ کب نکلتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تو دعوت دیتی ہے۔ اللہ اکبر، صبح و شام کا یہ جو تغیر ہے نا، جی، تبدیلی، جی، یہ انسان کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، صحیح، صبح و شام کا آنا جگاتی ہے، متوجہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بھی صبح و شام تبدیل ہوتی ہیں، یہ تبدیل کرتی ہے۔ بندے پر مشکل وقت آتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں، وہاں سے راہ راست پر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب کسی کے یہاں فوتگی ہو گئی، کوئی جوان بچہ مر گیا،
تو وہ ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ تنبیہات جو ہیں ہمارے چاروں طرف موجود ہیں. صحیح. بندہ نصیحت پکڑنے والا تو ہو. ٹھیک. بندہ اگر کان بند کر نہ میں نے نیکی کی بات نہیں سننی، مولوی صاحب بس نیکی کی بات نہ کرو، نہیں نصیحت نہ کرو مجھے، جی. نہیں میں نے نصیحت نہیں سننی. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جی. یعنی ہم نے اصل پر بات کی، خسارے پر بات کی، ایمان پر بات کی، عمل پہ بات، اعمال صالحہ پر بات کی. اب جو اعمال صالحہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، تواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے ہیں. نیک لوگوں کا ایک وصف ہے یہ، اور یہ وصف اس طرح ہے کہ معاشرے میں مریض تو ہوں ڈاکٹر نہ ہوں تو بتائیے اس معاشرے کا کیا ہوگا؟ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. بالکل ختم ہو جائے گا. مجرم تو ہوں سپاہی نہ ہوں، جب بھی ایسے ہی ہوگا بربریت طاری ہو جائے گی معاشرے میں. ظلم تو ہو، انصاف نہ ہو، اس معاشرے کے اندر بھی بربریت طاری ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے معاشرے کے اندر حق کہنے والوں کا موجود ہونا ضروری ہے. اللہ. اور علماء وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ حق بات کہتے ہیں. ٹھیک. بھلے کسی کو بری لگے، کسی کو بری لگے، کڑوی لگے. کڑوی لگے. اچھا، تو یہ جو معاشرہ ہے ہمیں اس انداز میں دیکھنا چاہیے، اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کچھ برے لوگ ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب اچھے لوگوں کی دو کیٹیگری ہیں. ایک وہ ہیں جو خود تو نیک عمل کرتے ہیں، دوسروں کو نیک عمل کرنے کا نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اپنے تک ہی محدود ہوئے، اپنے تک محدود ہیں، نیکی کے معاملے میں آئسولیٹ ہوئے ہوئے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اب ایسے لوگوں کی بھی دو کیٹیگری بنتی ہے کہ جہاں انہیں کچھ کہنا ضروری تھا، ٹھیک ہے، نہ کہا تو مجرم ہوں گے. یعنی وہاں پہ حق بات کہنی تھی، حق کا پیغام پہنچانا تھا. مثال کے طور پر ان کا اپنا گھر ہے، جی. اپنے گھر کے اندر ان کی چلتی ہے. جی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کی تربیت کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو خیر کی تلقین کرنا، برائی سے بچانا ان کے ذمہ ہے. وہاں تو یہ عملی اقدامات بھی کر سکتے ہیں. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جب اولاد بگڑ جاتی ہے، رزلٹ سامنے آتا ہے، تب ان کی آنکھ کھلتی ہے. بھئی آپ اس وقت کہاں تھے کہ جب آپ کی اپنی کوتاہی ہو رہی تھی، بچے کو کھلا چھوڑا ہوا تھا. تو مفتی صاحب، یہ جو کیٹیگری آپ نے بیان فرمائی، خود نیک ہیں لیکن جہاں پہ حکم تھا وہاں پہ بھی خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی تو کمپلیٹلی تو نیک نہیں کہلائیں گے اگر شریعت نے ان پہ لازم کیا. کمپلیٹلی نیک نہیں کہلائیں گے. جی. یعنی بہت سارے نیکیوں میں تو یہ آگے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزوں میں پیچھے کہلائیں گے. صحیح. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خود بھی نیک ہیں اور دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حق بات پہنچاتے ہیں. ٹھیک. اور یہ جس طرح ڈاکٹر مریض کو صحت یاب کر رہا ہوتا ہے، جی، اس کو دوا تجویز کر رہا ہوتا ہے، اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس چیز سے بچنا ہے، اس سے یہ استعمال کرنا ہے. تو جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، اچھائی کی تلقین کرنے والے ہیں، ان کی اہمیت معاشرے کے اندر اسی طریقے سے ہے. ٹھیک. اب حق جو ہے، جی مطلب یہاں پہ ایک کیٹیگری اور کہ اس میں ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے، اس لیے میں چاہوں گا آپ کے چند جملے آ جائیں کہ بعض افراد خود تو مکمل طور پر شریعت کے پابند نہیں ہوتے یا پوری طور پر نیکی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو نیکی کی بات بتا رہے ہوتے ہیں. تو ان پہ بعض اوقات تنقید بھی ہوتی ہے، منفی اور مثبت دونوں طرح کے معاملات ان کے ساتھ رہتے ہیں. اس میں دینے والے کو، یعنی جو مکمل نیک نہیں ہے لیکن نیکی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نیکی کا کام ہے، یہ کر لو، آؤ نماز اذان ہو گئی، یہ نماز پڑھ لو، تو اب اس کو جس کو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سننے والے کو اچھائی کی بات کوئی بھی بتائے، ٹھیک ہے، وہ اچھائی مسلمان کو بتا رہا ہے، جی، جو عاشق رسول ہے، عاشق رسول بتا رہا ہے، تو اچھی بات تو اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ اچھی بات کی تلقین کر رہا ہے، خود عمل نہیں بھی کرتا، تو اس بات کو تو اپنایا جائے گا نا. دوسری کیٹیگری وہ ہیں کہ جو خود بھی عمل کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں. اب دیکھیے اسلام کی جو بنیاد ہے، جی، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خسارے کے مقابلے میں یہ چیزیں بیان کی ہیں. یہ چار چیزیں. یہ چار چیزیں. ٹھیک ہے. ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین. جی. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ کہ جس طریقے سے ہوا چلنا بند ہو جائے، جی، تو کیا ہوگا؟ آکسیجن ختم ہو جائے گی، پوری مخلوق مر جائے گی.
تو معاشرے کے اندر ان لوگوں کا ہونا آکسیجن سے زیادہ اہم ہے. اللہ اکبر کبیر. کون سمجھائے گا لوگوں کو؟ ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کون بیان کرے گا؟ نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کون بیان کرے گا؟ دہریے جو دین پر اعتراض کر رہے ہیں، جو دین پر اعتراضات کر رہے ہیں، دین کے خلاف جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے اسلام کا دفاع کون کرے گا؟ کیا نظریاتی محاذ، کیا اعمال کا محاذ؟ اعمال کی بات کریں تو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں. جی. کون سکھائے گا؟ اہل حق سکھاتے ہیں. جی. اہل حق کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جو حق کو آگے بڑھنے کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حصے میں آیا ہے، اور اسی لیے نیکی کے بعد اس کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ حق جو ہے پھیل رہا ہے اور اسی طریقے سے حق پھیلتا رہے گا. اب حق کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ حق اور باطل کا مارکا تو رہا ہے. جی ہمیشہ سے رہا ہے. کیا نظریاتی محاذ ہو، کیا اعمال کا محاذ ہو. یعنی عمل ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں نظریاتی جو دنیا ہے وہاں بھی وہ قوتیں، وہ رکاوٹیں، وہ ذرائع مل جاتے ہیں کہ جو ایمان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. اور اعمال کی اگر بات کریں وہاں بھی یہ سب چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. کہیں کوئی جو ہے نا وہ مسجد سے روک رہا ہوگا، کہیں اللہ کا نام لینے سے روک رہا ہوگا، کہیں قرآن پڑھنے سے روک رہا ہوگا، کہیں سنت پر عمل کرنے سے روک رہا ہوگا، کوئی جو ہے اچھی تربیت سے روک رہا ہوگا. کتنے ایسے بچے آپ کو مل جائیں گے، آپ جا کے ان کو نیکی کی دعوت دیں گے، مسجد میں بلائیں گے، داڑھی کے بارے میں کہیں گے، اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں کہیں گے، ان کے والدین اوپر سے کہیں گے نا 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 مولوی بن جاؤ گے. کن چیزوں کی تعلیم دی گئی؟ حق کی تعلیم دی گئی. حالانکہ اگر وہ شریعت پہ چلائیں تو والدین کا جو ایک بہت بڑا رونا ہے، آپ کو اس کا بہت وسیع تجربہ ہوگا کہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا بے اولاد جب اولاد کا کہتا ہے مجھ سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب اولاد والا کہتا ہے نا میرے لیے دعا کر دیں، مجھے کوئی تعویذ کوئی وظیفہ بتا دیں، اولاد فرما بردار بن جائے. اب انہیں کون سمجھائے کہ جو فرما بردار بنانے کے طریقے تھے وہ نہیں اپنائے. بعض نے اپنائے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ بعض نے اپنائے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات تدبیر پر تقدیر غالب آ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کشمکش قیامت تک رہنی ہے، چلتی رہنی ہے. فلاح کون پائیں گے؟ تواصوا بالحق. اب مفتی حق کی تلقین کرنے والے فلاح پائیں گے، حق جن کے ساتھ ہوگا وہ فلاح پائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے. مفتی وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کیونکہ بڑی خوبصورت بات ہے حق کے بعد اب جو ہے آخر میں ایک چیز فرمائے صبر. تو اس کا تعلق کیا ہے اور کیوں بیان فرمایا؟ یہ وضاحت. دیکھیں تعلق تو یوں ہے، علماء نے بیان کیا کہ جب بھی حق کی تلقین کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو دشواریاں بڑھتی ہیں، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حق کو بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. اور پھر نیک طبیعتیں قبول کرتی ہیں، یعنی جس طرح بارش گرتی ہے، زرخیز زمین ہوگی وہ سرسبز ہو جاتی ہے، دلدلی زمین ہوتی ہے اس میں کیچڑ اگاتا ہے. تو حق کا معاملہ بھی یہی ہے کہ نیک طبیعتیں ہمیشہ حق کو قبول کرتی ہیں. بری خصلتیں، بری فطرت جن کے اندر موجود ہے وہ حق کے مقابلے میں مزاحمت کرتے ہیں. کوئی قولی مزاحمت کرے گا، کوئی فعلی مزاحمت کرے گا، کوئی طعن و تشنیع کرے گا، کوئی کیا کرے گا. ایک اور جگہ فرمایا گیا وَنْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ، کہ نیکی کا حکم یعنی برائی سے منع کریں اور صبر کریں. یعنی برائی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں بھی صبر کی تلقین ہے، یہاں بھی حق بات کی تلقین کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین ہے. اب صبر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حق کی تلقین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. مسلمان کی زندگی کے دو حصے ہیں، نصف حصہ صبر ہے، اور ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ نصف ایمان جو ہے وہ صبر ہے. اللہ اکبر کبیر. صبر ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے. یعنی بندہ گناہ نہیں کرتا تو اس کی جو قوت صبر ہے وہ اسے گناہ سے بچاتی ہے، کیونکہ وہ گناہ میں تو لذت ہے، رک رہا ہے، وہ رک رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھہرائے ہوئے ہے. ٹھیک ہے نا. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اجتناب عن الحرام کا نام تقویٰ ہے. تو صبر کو نصف قوت کہا گیا ہے. اب صبر جو ہے وہ بندے کو جگہ جگہ آتا ہے. کہیں مالی اعتبار سے اس کو صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں عزت کے اعتبار سے صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باپ عزت دار ہے، اولاد جو ہے وہ بد کردار ہو جائے اسے صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی کو گھر میں صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو نوکری پر صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی زندگی میں محنت کیے جا رہا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی،
وہاں صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو صبر جو ہے مسلمان کا ایمان ہی نہیں، یعنی ایمان کا حصہ ہی نہیں، ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے. صبر ایک بھٹی ہے. اس بھٹی میں جب میلا کچیلا لوہا ڈالا جاتا ہے اور وہ بھٹی سے نکالا جاتا ہے تو سب زنگ دور ہو جاتا ہے. مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. اور اگر آج کل کے حالات کے تناظر میں بات کی جائے تو مشکلات سب پر طاری ہیں. ٹھیک ہے، کوئی رزق کے معاملے میں مشکلات کا شکار ہے، کوئی کسی کی شادیاں کینسل ہیں، کسی کے پروگرام کینسل ہیں، کوئی جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا، باہر رشتہ داروں سے نہیں مل سکتا، کسی کے یہاں فوتگی ہو گئی ہوگی وہاں پرابلم ہوگی، شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتا. آزمائش تو بڑا رحم آ رہا ہے ان لوگوں پر جو بیچارے بیچلر مزدور ہیں. جی، روزی روٹی پہ لگے ہوئے تھے، اب تو ہوٹل بھی بند ہے، کھانا بھی نہیں مل رہا. اب گاؤں اپنے گاؤں نہیں جا پا رہے، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، ہائی ویز بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، سٹی بھی بند ہوا. کل ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، کچھ لوگ 17,000 روپے میں انہوں نے ایمبولینس کروائی ہے اور جھوٹ بول کر ایمبولینس میں گھس کے 8-10 بندے جا رہے تھے اور پولیس نے روک لیا. چلو ٹھیک ہے، انہوں نے قانونی جرم کیا، لیکن اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تکلیف میں تو کیوں گئے یہ سب کچھ، کیوں انہوں نے اپنایا؟ گھر جانا چاہتے ہیں، نہیں جا پا رہے. صبر کے مواقع ہیں یہ. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد 2 آسانیاں ہیں. سبحان اللہ. اس پورے انوائرمنٹ کو مشکلات کا نام دے کر صبر جو ہے اس کو سامنے رکھیں اور صبر کرتے ہوئے تمام چیزوں کو فیس کریں اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا اور جو مزید ثمرات ملنے ہیں اس کے بعد وہ ثمرات بھی انشاءاللہ آسانی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. حوصلہ رکھیں، حوصلہ نہ ہاریں، دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنے لیے بھی اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہماری جان کی بھی مال حفاظت فرمائے، صحت و عافیت بھی عطا فرمائے. اور میں تو مفتی اب آج کل دعاؤں میں ایک بہت بڑی دعا یہ بھی شامل ہے میری تو، کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ آزمائشیں اور تکلیفیں جو ہوتی ہیں ان سے نکلنا جو ہے بے صبری کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے، بندہ کلمہ کفر بول دیتا ہے. استغفر اللہ. یعنی اگر آپ کلمات کفر کہیں آپ نے پڑھے ہوں، مثال کے طور پر امیر سنگ کی کتاب ہے کفر کلمات کے بارے میں، کلمات کے بارے میں بے صبری کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. 28 کلمات کفر. بے صبری ایک ایسی نحوست ہے، اس پہ بندہ کفر تک بک دیتا ہے. استغفر اللہ. تو صبر کا دامن تھام کے رکھیے، اللہ رب العزت سے لو لگائے رکھیے، اس کے عطا کردہ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرتے رہیے، احکام کی پابندی کرتے رہیے. دعا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا، دعا کرتے رہیں، اپنے لیے بھی کرتے رہیں، ہمارے لیے بھی کرتے رہیں، پوری امت کے لیے کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر. و مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے.